الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ شیطان انسان کا بہت بڑا اور بہت کھلا دشمن ہے. سورہ فاطر میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے بنی نوع انسانیت، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے وہ وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی زندگی کی جو چکا چوند ہے اور دنیا کی زندگی کی جو رنگینیاں ہیں یہ کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں کوئی دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اب یہ دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ یہ وہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے. ابلیس کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے عرض کر دوں. قرآن کریم سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور قیامت تک کے لیے اس کو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس کا جو مادہ ہے یہ نا امیدی کے مطلب میں ہے، تو ابلیس کو ابلیس بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو چکا ہے. اسے اس بات کا یقین ہے کہ مجھ پر اللہ کی پکڑ آنی ہی آنی ہے. آج کی نشست میں میرا دل چاہا کہ آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ گفتگو کر دی جائے کہ ابلیس کس طریقے سے انسانوں کو ورغلاتا ہے، کیا کیا اس کی چالیں ہیں. یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس کو اختصار کے ساتھ 30، 35، 40 منٹ کی گفتگو میں چند اہم اور بنیادی باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں. سب سے پہلی بات جو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جو سورہ فاطر کی میں نے آیا آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہ اے بنی نوع انسانیت اللہ کا وعدہ برحق ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں فرمایا، بنی نوع انسانیت کو خطاب فرمایا، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں. اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح شیطان مسلمانوں کا دشمن ہے، اسی طرح شیطان غیر مسلم کا بھی خیر خواہ نہیں ہے بلکہ ان کا بھی دشمن ہے. ان کا دشمن ہے تو ان کی آخرت خراب کر رہا ہے نا. دیکھیں، ہمارا ایک بنیادی تصور اور بنیادی نظریہ اور بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اس اسلام کی بدولت، اس ایمان کی بدولت ہمیں آخرت میں جا کے اللہ کا انعام ملنا ہے، تو جن کو شیطان نے اللہ کے ان آخرت کے انعامات سے ہی محروم کر دیا ہے تو وہ ان کی خیر خواہی تو نہ ہوئی، وہ تو ان کی دشمنی ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی نوع انسانیت کو خطاب فرما کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا بڑا کھلا اور بڑا واضح اور بہت بڑا دشمن ہے. اس کے ہیلے بہانوں سے، اس کی مکاریوں سے، اس کی چال بازیوں سے بچ کر رہنا. اب اس کی چال بازیاں کیا ہیں؟ یہ انسان کو ورغلاتا کیسے ہے، انسان کو دھوکے میں کیسے ڈالتا ہے، چند باتیں بطور نمونہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. آئیے پہلے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے زمین پر اترنے کا حکم دیا،
تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی چند فریادیں رکھی. پہلی فریاد اس نے یہ رکھی کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، یا اللہ اس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا، اب پہلا کام تو میں یہ کروں گا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اس انسان کو گمراہ کروں گا. اور گمراہ کیسے کروں گا؟ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اس کو لمبی لمبی امیدوں پہ ڈال دوں گا کہ چل بھائی شاباش، امیدیں لگائے رکھ اور امیدوں کے راستے پہ تو چلتا چلا جا، تمنائیں کرتا چلا جا، آرزوئیں کرتا چلا جا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی آرزوئیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی آرزو اس کی کیا ہوتی ہے کہ مجھے مزید کچھ عرصے کی زندگی اور مل جائے، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں فلاں بھی کر لوں، میں ڈھمکا بھی کر لوں، میں بچوں کی بھی شادیاں کر لوں، میں کاروبار بھی اپنا سیٹ کر لوں. امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، آرزوئیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوؤں کے راستے پر ڈال دوں گا، امیدوں کے راستے پہ ڈال دوں گا. وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. دو باتیں اور اس نے کی کہ ایک تو زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جو جانور ہوتے تھے نا، جن کو زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کی جاتی تھی، قربانی کا تصور بہت قدیم ہے، میں اس حوالے سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں. تو زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں کے نام پہ بھی قربانی کی جاتی تھی، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ بھی قربانی کی جاتی تھی. راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، اس فارمولے کے اوپر عمل ہو رہا تھا. لیکن اس میں فرق کیا کرتے تھے کہ جن جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہوتا تھا ان پر علیحدہ نشان لگا دیتے تھے، اور جن کو بتوں کے نام پر قربان کرنا ہوتا تھا ان پر علیحدہ نشان لگا دیا کرتے تھے. اب یہ کھلم کھلا شرک ہے، کیونکہ نظر، نیاز، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کرنا جائز نہیں ہے. تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو ایسے راستے کے اوپر چلاؤں گا کہ یہ جانوروں کے کانوں میں نشان لگا دیا کریں گے. کیا نشان لگا کریں گے؟ کہ یہ جانور ہمیں فلاں بت کے نام پر ذبح کرنا ہے. آج اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے، اگر میں کھل کھلا کے اس پر بات کر دوں گا تو فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے. شکل تبدیل ہو گئی ہے، معاملہ وہی چل رہا ہے. پھر شیطان نے ایک چوتھی چال چلی، اس نے کہا کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یا اللہ جس نقشے پر آپ نے انسان کی تخلیق کی ہے، میں ایسا اس کو گمراہی کے راستے پر ڈالوں گا کہ وہ اپنی تخلیق ہی بدل چھوڑے گا. مرد جو ہوں گے اس کو مرد بننا پسند نہیں آئے گا، وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا. عورتیں جو ہیں ان کو عورت بننے پر فخر محسوس نہیں ہوگا، وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. جو فطرت اللہ پاک نے مرد کو عطا فرمائی ہے، انسان اس فطرت کو پسند نہیں کرے گا. جو فطرت اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے، عورتیں اس فطرت کو پسند نہیں کریں گی. شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ میری چال ہے اور میں یہ ساری کی ساری چالیں چلوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. آگے سے آؤں گا وار کروں گا، پیچھے سے آؤں گا وار کروں گا، دائیں طرف سے آؤں گا وار کروں گا، بائیں طرف سے آؤں گا وار کروں گا. اے اللہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ شیطان اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سارے معاملات جب اس نے اپنی تقریر اللہ کے سامنے جھاڑ دی، اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہونے نہیں دوں گا. سمجھے بات کو ذرا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہونے نہیں دوں گا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ بھئی جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب سے آباد ہوئی ہے اور جب تک یہ قائم ہے، یہ خیر اور شر، نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی کا مقابلہ اور ٹکراؤ جاری رہے گا. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، آسان اور سادہ سب، کہ یہ خیر اور شر کے معاملات ہیں تو آخرت میں جا کر پھر جزا و سزا کا تصور ہے نا. اگر خیر اور شر کے معاملات ہوں ہی نہ تو آخرت میں پھر جزا اور سزا کا کیا تصور ہے.
اس کو ذرا اور آسان کر دیں۔ سارا سال بچے پڑھائی کرتے ہیں، آخر میں امتحان لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ جو کامیاب ہوگا اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا، جو ناکام ہوگا اس کو پھر اسی کلاس میں بٹھا دیا جائے گا۔ تو بالکل یہی معاملہ خیر اور شر کا ہے، نیکی اور برائی کا ہے، کہ نیکی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے۔ اللہ نے ہم پر امتحان ڈال دیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون نیکی اختیار کرتا ہے، کون برائی اختیار کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخرت میں جا کر سناؤں گا۔ اور ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اے اللہ آپ اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا اگر 2-3 جمعے پہلے بھی آپ نے تسلسل کے ساتھ بیان سنا ہو تو اس میں نے اسی بات کے اوپر زور دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری بندوں کے اوپر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ اکثر بندے آپ کے ناشکرے ہوں گے۔ اب اللہ کی نعمتوں کا دائرہ کھولتے چلے جائے تو یہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کیسے ہوگی کہ اس کو وہیں پر استعمال کیا جائے جہاں پر اس کی ضرورت ہے، جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر زبان کو استعمال نہ کیا جائے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، ان کی شکر گزاری کیسے ہوگی؟ وہاں پر استعمال کرو جہاں پر استعمال کرنے کی اجازت ہے، جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر آنکھیں پھیر لو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ شکر 2 طرح کا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری بات، لمبی ہو جائے گی لیکن اب ذہن میں آ گئی تو چلے میں عرض کر دوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کوئی کتاب لا کر دیتے ہیں کہ بڑی فائدے والی کتاب ہے بیٹا، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ بیٹا کہتا ہے جی ابا جان شکریہ، شکریہ کہہ کے اس نے کتاب وصول کر لی، الماری میں تالا لگا کر بند کر کے رکھ دی۔ فرمایا کہ ایک شکریہ ادا کرنے کا طریقہ، شکریہ تو ادا ہو گیا لیکن شکریہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ شکریہ کا حق کب ادا ہوگا؟ کہ جب آپ کا بچہ اس کتاب کو لے، اس کو پڑھے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے ایک قدم بھی اس حوالے سے اٹھا لیا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے آپ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ تیری نعمتوں کے اوپر تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، میں اس کو انکار نہیں کر رہا کہ یہ شکر نہیں ہے، یہ شکر ہے، لیکن شکر کا حق کب ادا ہوگا؟ کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت دی ہے تو اس ذہنی صلاحیت کو مثبت جگہوں پر استعمال کیجئے، کسی کے خلاف سازشوں کے لیے استعمال نہ کیجئے۔ اگر اللہ نے زبان دی ہے تو زبان حق بولنے کے لیے استعمال کیجئے، غیبت، چغل خوری اور جھوٹ کے لیے استعمال نہ کیجئے۔ یہ ہے نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق۔ تو شیطان کا دعویٰ کیا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ اکثر بندے تو آپ کے ہوں گے لیکن شکر گزار بہت تھوڑے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اللہم اجعل لی من عبادک القلیل، یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے سے بندوں میں شمار کر لے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی یہ کیسی دعا ہے؟ اس نے کہا عمر آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، تو میں ان تھوڑے بندوں میں شمولیت کی دعا اللہ سے کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ سمجھتا ہے یہ قرآن کو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تو شیطان نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی شیطان کو اس بات سے روکا نہیں، ٹوکا نہیں کہ تو ایسا کر نہیں سکے گا یا میں تجھے ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ خیر بھی اللہ نے پیدا کر دی، شر بھی اللہ نے پیدا کر دیا، امتحان مجھ پر اور آپ پر ڈال دیا کہ آؤ بھائی اب دیکھتے ہیں کہ کون خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے، کون